سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے. میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں. کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گوئچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ ولڈا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کی جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا؟ دھس کے مر گیا. ایسا ہوتا تو اب ویسے ہی مر چکا ہوتا.
पड़ा हुआ तो कब्र में ही होता। तो आप अगर हुकूमत चाहते हैं कि यार नहीं यार कोई ओहदा होना चाहिए, कुछ ओहदा हो, कुछ महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता तो महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, या मैं 21वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाऊं, कुछ तो बनूं, कब तक 11वें स्केल पे जॉब करूंगा, तो भाई आप फिरौन से आगे बोलो नहीं। हजारों को कत्ल कर दिया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, इतना रोब, इतना दबदबा, वो भी मर गए इन्ना लिल्लाह होके, खत्म। बड़ी बातें की उसने, अना रब्बुकुमुल आला, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, पानी में एक गौता लगाया है, सब अन्य खानियां खत्म। ना भी लगाता गौता अब तक वैसे ही मर चुका होता। तो इसलिए ये तो खिलौने हैं, ये हुकूमत, ये दौलत, ये प्लॉट, ये बहरिया टाउन, ये गाड़ी, ये सब चीजें क्या है? खिलौने हैं, खेलने के लिए, आजमाइश के लिए अल्लाह ने दिए हुए हैं। तो ये अल्लाह की बातें हैं, ये पब्लिक की बातें। ये घर में बीवी आपसे इस किस्म की बातें नहीं करेगी, बीवी से शौहर इस किस्म की बातें नहीं करेगा, अब्बा बच्चों से ऐसी बातें, अब्बा कहेगा बेटा क्या कर रहा है आजकल, तो कमा कितना रहा है जब तेरी पैंट में हाथ डालो कुछ भी नहीं निकलता। ये तो खैर अब्बा नहीं है तो बीवी ये बातें करती है, क्योंकि पैंट में हाथ कौन डालता है? जब लटकी भी होती है ना तो सबसे पहले बेगम पैंट में हाथ डाल के बटवा चेक करती है, कुछ ना कुछ पैसे बहुत से बता के करती है, बहुत से छुपा के भी करती हैं। तो ये सब पब्लिक की बातें हैं। हत्ता के बसा औकात मस्जिद के इमाम साहब भी तनख्वाह पूछ रहे होते हैं कि भाई तनख्वाह के हिसाब से इससे चंदे का मुतालबा किया जाए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह की ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह क्या बातें करता है? अल्लाह कहते हैं कि ये जितनी कायनात है ना, हर चीज की एक एज है, ये हमेशा के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, हर चीज को फना है। हम देख रहे हैं वाकई है भी ऐसा। मच्छर की जिंदगी एक दिन की होती है, वो एक दिन में पैदा होके बच्चे दे के अंडे दे के जिंदगी गुजार के मर के खत्म। खटमलों की भी पता नहीं 2-4 दिन की होती होगी, लेकिन वो 2-4 दिन में इतने खटमल पैदा करके जाता है कि इतने खटमल के लगता है कि वो जो पैदा हुआ था ना तो सारा दिन इसके अलावा कोई काम उसने किया नहीं है। हजारों अंडे बच्चे पैदा करके जाता है कमबख्त, लेकिन वो भी 2-4 दिन की जिंदगी। किसी की जिंदगी 500-500 बास जानवर। मैं खुद तंजानिया के एक जजीरे में 300 साल पुराने कछुए देखे हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको पर लिखा हुआ है कि इनकी उम्र इतनी है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक। और जो कछुआ आज पैदा हो रहा है उस पर भी वो लगा देते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ। 300 साल पुराने कछुए जिंदा रहते हुए उनको शर्म भी नहीं आ रही कि यार बस करो, कितनी जंगें देख ली उन्होंने, कितना जमाना देख लिया। तो इसी वजह से अल्लाह ने उसको जब सुस्त बनाया ना तो हर काम उसका सुस्ती से, मर भी सुस्ती से रहा है, मरने में भी जाएंगे। तो इंसानों की एक उम्र है, तो अल्लाह ने बताया इसी तरह इस कायनात की भी एक एज है, ये भी खत्म होके फना हो जाएगी। तो फिर होगा क्या? अल्लाह कहते हैं ये कायनात भी फना होगी, ये पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे, एक सूर फूंका जाएगा, साइक़ा मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, सब बर्बाद निजाम आलम। जिना करने वाले लड़के लड़की से रिश्ता रखना चाहिए या नहीं, किसी के बारे में सबको पता हो कि ये दोनों जिना करते हैं तो उनसे ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ कोई दावत देने की नीयत से उनसे ताल्लुक रखना चाहे, दीन पे लाने की नीयत से, उनको मोहब्बत से समझाने के लिए, तो एक अलग बात है। नॉर्मली ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए जिनके बारे में सबको पता हो कि ये बदकार हैं। तो हाँ, मैंने बताया दावत की नीयत एक अलग बात है, मुबल्लिग क्या किसी से रिलेशन कायम करना ताकि लोग गुनाह छोड़े एक अलग बात है। आम आदमी को नहीं रिलेशन रखना चाहिए, उसके बड़े नुकसानात होते हैं, क्योंकि ये लोग फिर खुली महफिलों में इसका तस्करा कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल से फिर बुराई निकल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के उलमा लोगों को गुनाहों से रोकते थे, फिर उसके बाद खुद ही उन्हीं के साथ दोस्तियां यारियां भी रखते, गपशप भी रखते। हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। तो हुआ यह है कि फिर अल्लाह ताला ने दिल सबके सियाह कर दिए, तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है जो खुलेआम गुनाह कर रहे हों। ये साले सवाब के लिए उम्रा करें तो तमाम मरहूमीन के लिए एक ही उम्रा कर लें,
یا الگ الگ کریں، مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ، سب طرح سے جائز ہے جی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اصال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں، جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے۔ تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں۔ منصوص ہے، صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، صدقہ کروں؟ ان کی طرف سے نبی نے فرمایا ہاں۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے، اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کرے۔ البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی، اس نے بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کی تاخیر، پھر گناہگار ہوگا، پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو۔ قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی، خوبصورت بچے ہوتے ہیں، تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے، تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں، ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ۔ تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہو۔ تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا، جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے، شہوت پرستی کا دور ہے۔ باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل طلاق سب کے لیے حرام ہے، سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو، پاکیزہ ذہن ہو، ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی، کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ تو لیکن بہرحال الفساد کا دور ہے، اس لیے اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کنوارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں، بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں، جن کے داڑھی نہ آئی ہو، ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو، مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں، تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ طلاق ہو جائے گی، نہیں جی اس سے نہیں ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں، نہیں ملیں گے گناہگار ہوں گے، قیامت میں طبیعت سے چترول لگیں گے آپ کو۔ ماں کا رشتہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، نہ باپ کا رشتہ۔ اگر ماں نے بچے کو روکا باپ سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی باپ سے ملے، باپ نے روکا ماں سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی ماں سے ملے وہ۔ تو آپ کے لیے دونوں رشتے برابر ہیں، کسی ایک رشتے کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور اگر ماں منع کرتی ہے باپ سے ملنے سے تو ماں بھی گناہگار ہوگی، اور باپ منع کرتا ہے ماں سے ملنے سے تو باپ گناہگار ہوگا۔ تو آپ پر لازم ہے کہ ماں سے بھی ملیں باپ سے بھی ملیں، ورنہ اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ ماں ملتے ہی نہیں ہے، 20 30 سال ہو جاتے ہیں، ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے، ماں سے نہیں مل رہے ہوتے بچے، بھائی باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو 20 سال ہو گیا ماں کو نہیں دیکھا، بھائی کو جہنم کو کیوں خرید رہے ہو اپنے لیے خدا کے بندو۔ اور بعض دفعہ سیپریشن کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں باپ سے نہیں ملتے، کیوں جہنم کو حلال کر رہے ہو اپنے لیے؟ تو اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا خیال کرنا ہے، وصیت کا لفظ ہلکا لفظ نہیں ہے، بار بار قرآن میں تاکید کی ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس میں دلیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اصول یہی ہے کہ رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر بندہ بولے سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد آئے تو پھر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔
جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ رفع الیدین کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے، یہ استحباب کا اختلاف ہے کہ راجح کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا بہرحال ثابت ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ تو احناف کے نزدیک آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، تو اس لیے ان قرائن کی بیس پر احناف کا یہ قول ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ نہیں، آخر دم تک نبی نے رفع الیدین کیا۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں۔ اب اس مسئلے کو مکا دینا چاہیے، زندگی بھر یہ نہیں ہو کہ رفع الیدین ہی میں لڑ لڑ کے اپنی زندگیاں برباد کر لیں۔ تو جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ میں 30 سال شافعیوں کے بیچ میں رہا ہوں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے، نہ کسی شافعی نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا تم کیوں نہیں کرتے، اور ہم نے بھی کبھی کسی شافعی کو نہیں ٹوکا تم کیوں کرتے ہو۔ دونوں طرف دلائل ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے، تو کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے، نہیں کرنے والے کی بھی ہو جاتی۔ زوجہ منصور کا رقص، اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ مجھے لگ رہا ہے میں پہلے ریکارڈ تو نہیں کرا دیا یہ مسئلہ، اچھا خیر، تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں، جی لیٹ سکتے ہیں نیچے، اگر لیٹن تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے، لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دل سے دعا اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ان کے حواس کام نہیں کر رہے تو پھر ان پہ نمازیں معاف ہیں۔ اگر کسی لڑکا لڑکی نے 1 ماہ کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں، جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں، تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان کمبختوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچپن میں 1 ماں باپ کا دودھ پیا ہے تو یہ بہن بھائی ہیں بھائی، پھر انہوں نے جان بوجھ کر شادی کی، حرام ناجائز کام کیا، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، اور پھر ظاہر ہے بچوں کا نسب میں بھی نسب کو بھی خراب کر دیا، تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو تو چاہیے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں، باقی ان کے بچوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ یہ مسائل میرے خیال ہو چکے ہیں، میں نے غلطی سے پرانے مسائل کھول دیے ہیں، وہ بھی دوبارہ میں دیکھتا ہوں نئے مسائل۔ اچھا یہ بھی دیکھ لوں، میرا خیال ہے یہ بھی ہو گئے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ بھی نئے مسائل یہ ہیں۔ ہاں، میرا چھوٹا بیٹا جو 12 سال کا ہے، اس کو چوری کرنے کی عادت لگ گئی ہے، اس کو پیار سے مار سے ہر طریقے سے سمجھا دیا لیکن وہ نہیں مان رہا، موقع ملتے ہی چوری کرتا ہے اور بڑے نوٹ چراتا ہے، واہ واہ، اور اب رشتہ داروں کے ہاں بھی چوری کرنا شروع کر دی۔ میں بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ میاں نے جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا، ایسے ہی نہیں دے دیا، آپ نہیں کاٹ دیے گا کہیں ہاتھ، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور شخص کو نہ ماں باپ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن میں تو شریعت کے حکم کی حکمت بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بری لت ہے۔ تو آپ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے نے کوئی ہلکی سی چیز چوری کر لی، ماں باپ کچھ نہیں کہتے، ایکچولی موٹیویٹ کرو، بچے کو سمجھاؤ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک عادت ہے، جڑ پکڑ جاتی ہے یہ، تو بچپن میں بچے کو آزمائیں، چھوٹے بچے کو پیسے رکھے اور اس کو بتائیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم نے چوری نہیں کرنی ہے، تو ماں باپ بچپن میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، اور اس کو ابھی 12 سال کا ہے، پورا یعنی صحیح سمجھدار نہیں ہوا ہے وہ سختی کریں، اس کو اس کی برائی سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت غلیظ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، اور باپ کا کام ہے اس پہ سختی کریں۔ ماؤں کی سختیاں بچوں پہ زیادہ اثر کرتی نہیں ہیں، تو ابا کا کام ہے، خاندان کے دیگر بڑوں کا بھی کام ہے، سب ایک گول میں اس کانفرنس بلائیں اور اس کو بٹھائیں اور بولا بیٹا تمہاری یہ شکایت آئی ہے، محبت سے بھی سمجھائیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں اس کا، لیکن 12 سال کے بچے کو کسی بڑے آدمی کے یعنی بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی تبلیغ میں یا کہیں بھی بھیجیں، تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا چاہیے، بھائی ہی کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے سمجھائیں گے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بھی نیک صالح بنائے اور اس چوری کی عادت چھڑوا دے اس سے۔ کسی نے پوچھا ہے جی، میں نام نہیں ظاہر کرتا، کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی۔ والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ